السلام علیکم. پلانٹ فن کے ساتھ میں اصغر اور ہمارے ساتھ ہیں مس گل اور ہمیں جوائن کیا ہے علی حیدر. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آج ہمارا اس سلسلے کا جو ہے وہ تیسرا پروگرام ہے اور اس پروگرام کو کرتے ہوئے میں بتا دوں کہ یہ نہ یہ سلسلہ رک رہا ہے نہ ہمارے کام رک رہے. ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں ایک بچی کو گھر والوں نے بہت زیادہ مارا پیٹا تھا. تو ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا کہ یار کوئی تو ڈپارٹمنٹ اس کی ذمہ داری لے. یہ جو بچیاں ہماری جو ماں باپ غربت کے ہاتھوں کسی کے گھر میں رکھ دیتے ہیں وہاں کام بھی کر رہی ہیں اور ان کی تذلیل بھی کی جا رہی ہے اور ان کو فزیکلی مارا پیٹا بھی جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد لاہور میں جوہر ٹاؤن کے ایریا میں ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر پہ کام کرنے والی بچی کو صرف اس بنیاد پر کہ اس نے پوچھے بغیر کھانا ڈال لیا مارتی ہے. اچھا خاصا مارتی. ہم پھر ایک پروگرام کرتے ہیں, ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تحفے ہیں, ان کے ساتھ ایسا نہ کرو. آج ہم ایک خبر اور جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خبر رک نہیں رہی ہے, یعنی ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ کر رہے ہوتے تو یہ خبر رک جاتی. آج کی خبر کیا ہے؟ لاہور میں عسکری ٹائم میں جی ایک عورت نے اپنے گھر موجود بچی کو مارا پیٹا, جو اس کے لیے کام کر رہی, جو اس کی خدمت کر رہی, جو اپنے بچپن کو بھول چکی ہے اور ایک کام والی بن گئی, جس کی کھیلنے کی عمر ہے, جس کی پڑھنے کی عمر ہے, جس کی زندگی کو سیکھنے اور انجوائے کرنے کی عمر ہے, اور وہ آپ کی خدمت کر رہی اور آپ اس کو مار رہے ہیں اس کی غلطی پر. کیا غلطی کر دی ہوگی علی بھائی, کیا غلطی کر دی ہوگی؟ اچھا ویسے آپ نے اتنے سارے واقعات مطلب جو سامنے آئے ہمارے سامنے ان کے نام لیے ہیں. اچھا اس میں نام سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ اور واقعہ بھی کہاں ہو رہا ہے, اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا. ایسے واقعات ہوتے ہی جا رہے ہیں. وہ کہیں مقدس ہے, کہیں وہ فاطمہ ہے, کہیں اور ہے, کہیں بچہ ہے, کہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو ان کو لے کے وہاں پر آئے ہیں وہ کتنی رسپانسبلٹیز جو ہے نا نبھا رہے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ ٹائم جب ہم تھوڑے انسان گرو کرتا ہے نا پھر اسے کلاس ڈفرینس پتہ چلتا ہے. وہ بچے تو مطلب اتنے حالات دیکھتے ہیں انہیں بچپن میں ڈفرینس پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کہاں ہیں. مطلب وہ بھی میری طرح کا بچہ ہے لیکن وہ کیسے جا رہا ہے, میں کہاں رہ رہا ہوں, یہ اپنے والدین کے ساتھ ہے, میرے والدین پتہ نہیں کہاں ہیں, وہ کب مجھے ملنے آئیں گے. اس ایک پریشر میں جو لوگ بورڈنگ میں جاتے ہیں شروع میں ان کو احساس ہوتا ہے جب وہ گھر سے جاتے ہیں ایسے ایسے آزادی ملتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. لیکن ویسے جو احساس ہے پیرنٹ سے دور جانے کا, اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے دور جانے کا, وہ پہلے اس احساس کے اندر ہے اور پتہ نہیں کس پریشان حالت میں جو وہ زندگی گزارا. اوپر سے جو اس کے والی وارث اس وقت ہیں جو قدرت نے قدرت دی ہے انہیں اس لمحے, وہ بھی اس طرح بیہیو کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے افسوسناک اس کا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, وہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, اور پھر ایسی جو ہے سجیشنز آنی چاہیے جس کے اوپر آگے بہتری پیدا ہو. اگر ایک واقعہ ہو گیا اس کے اوپر رو پیڑ لیا اور ختم ہو گیا, وہ مسئلہ کبھی بھی نہیں حل ہوگا, ایسے چلتا رہے گا, کبھی نام بدل جائے گا, حالات ایسے ہی رہیں گے. یہ ظاہرہ کچھ ایسی سیم ہی چل رہا ہے. کسی ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا اور نہ ہی مجھے لگتا ہے لیں گے, اور وہ مجبور ہیں, وہ بھیج دیتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ اتنی رسپانسبلٹی پوری کر ہی نہیں سکتے تو آپ لے کے کیوں آتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ تھا میرے ساتھ ہوا. میں ایک جگہ پہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی تھی, تو آئس کریم پکڑ کے ایک بچی اپنے ہاتھ میں آئس کریم اس نے پکڑی ہوئی تھی. وہ کون تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ گرمی ہے, گرمی کی وجہ سے پگھل رہی تھی. اب اس کو اتنی رائٹ نہیں تھے کہ وہ کھا لے یا اس کو کہیں رکھ دے, کیونکہ اس کی جو وہ مالکن تھی نا جس نے بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا, اس نے آرڈر دیا تھا کہ بچے گاڑی سے اتر کے آئیں گے تو ان کو پکڑانا ہے, ورنہ تو یہ پکڑ کے رکھ. اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور سن بھی رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی. اور مجھے اس عورت پہ یہ حیرت ہو رہی تھی کہ اپنی اولاد کو تو اتنا زیادہ وہ آپ کر رہے ہو کہ گاڑی میں بیٹھے رہے, دھوپ نہ لگے, یہ نہ ہو, اور وہ باہر بچی آئس کریم لے کے کھڑی ہوئی. کیا وہ کسی کی اولاد نہیں؟ کیا وہ انسان ہی نہیں ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں آئی نہیں ہے؟ آپ لوگ صرف ظلم کرنے کے لیے آئے ہو. اگر یہی کرنا ہے تو پھر رکھتے کیوں بچے؟ اچھا ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں, راشد شریف چودھری صاحب. تو ان سے ہماری آپ کو بعد میں ویسے کچھ کھلاتے پلاتے بھی, جن ہر ویڈیو میں آپ کے کوئی 2-4 دوست نام آتے ہیں, کچھ مطلب آپ کو سرو بھی کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان سے ایک دفعہ جب ہم نے اس بارے میں بات کی نا کہ یار یہ بچوں کے ایشو کے اوپر اس کو ذرا اٹھائیں, کچھ تو کریں.
وہ کہہ رہے یار اس میں نا جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے نا وہ جنہوں نے مار لیا وہ تو مار لیا, جو اس بچے کے اب ایکچوئل پیرنٹس ہیں ادھر سے بڑی پرابلم آتی ہے, جنہوں نے 1500 2000 2500 5000 10,000 پہ اپنی بچی کسی کو دی ہوتی ہے نا, اور جن کو دی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ 2 لاکھ لے لیں 5 لاکھ لے لیں اور اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر یہ وہاں رہتی تو یہ 5 لاکھ ہمیں کتنے سال میں آنے تھے, ہمیں تو ایک دن میں آگے پھر کیا ہوگا اگر اس کو مار پڑ گئی, تو وہی صلح نامہ دے دیتے ہیں. ہاں بالکل. اور ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے سجل علی کا, وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ وہ بچی مار دیتے ہیں اور پھر اس کا باپ جو ہے وہ پیسے لے لیتا ہے کہ چلو خیر اب تو مر گئی. اور اب ہونا کیا چاہیے علی بھائی, اسٹیٹ کو یہ مقدمہ درج کرانا چاہیے, اس میں اس کے پیرنٹس کو گارڈین کے طور پہ تو رکھا جائے, لیکن یہ معاملہ اسٹیٹ سے ہو. اب کوئی حکومت کو کتنے پیسے آفر کر دے گا سر, وہ کیوں لے گی حکومت؟ صحیح ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جہاں کسی مائنر پہ کوئی ظلم ہوتا ہے سر, تو اس ظلم کا جو مقدمہ ہے نا اسٹیٹ اس میں ایک پارٹنر ہونی چاہیے کہ جناب علی وہ اگر اس کے ماں باپ پیچھے ہٹ بھی جائیں گے نا پیسے لے کے, ہم نہیں ہٹیں گے کیونکہ بچے ہماری ریسپانسبلٹی ہے. سر آپ کی وزیر اعلیٰ کا یہ جو قدم ہے جس کی آج انہوں نے وہ کی ہے, ایڈورٹیزمنٹ بھی کی ہے, اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے, یہ جو آپ کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اسکول کے بچوں کو دودھ پلانا ہے, تو سر وہ صرف بچے صرف اسکولوں میں تو نہیں ہیں, بچے تو ورک شاپوں میں بھی ہیں, بچے تو لوگوں کے گھروں میں کام بھی کر رہے ہیں, بچے تو سگنلز پہ مانگ بھی رہے ہیں. تو کیا ہمیں صرف انہی بچوں کا خیال رکھنا ہے جو اسکولوں میں؟ یہ تو بچیاں ہیں, یہ آپ کو پتا ہے, آپ کو جتنی دفعہ بھی یہ خبر آئی ہے کسی کے گھر میں کسی کو مار پڑی, 90% کیسز میں یہ صرف بچیاں ہوتی ہیں. جن بچوں کو ورک شاپوں میں مار پڑ رہی ہے ان کے والدین رات کو پتہ ان بچوں کو کیا کہہ دیتے ہیں, چل تیرے اس خانہ سے مارے نا استاد نے, یار اس کی کیسے جرت ہو گئی کہ وہ اس لیول تک بچے کو مار دے. اور اگر اپنے بچے کو ایک تھپڑ اسکول سے لگ جائے تو اگلے دن سارے چلے جاتے ہیں, اسکول پہنچ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نے. سو علی بھائی بچے تو سارے بچے ہیں, بچوں کا تو سب کا خیال رکھنا ہے. نہیں بالکل رکھنا چاہیے. اچھا دیکھیں یہ اس میں نا 2 حصے ہیں, ایک تو یہ کہ جس نے ابھی اس وقت جو واقعہ ہوا ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بن جائے اور جس طرح صلح نامہ ہو جاتا. اگر آپ اجازت دیں تو ڈس ایگری کر دوں سر, اس وقت جو واقعہ ہوا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے. جو پہلے پچھلے ہوئے پہلے ان کو نوٹ ڈاؤن کرائیں, ٹی وی پہ دکھائیں کہ دیکھیں اس کو یہ سزا ملی تھی, اس کو یہ ملی تھی, آپ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے. ان کو نہیں ملی نا, اسی لیے تو واقعہ. پرابلم یہ ہے کہ وہاں صلح ہو گئی, پرابلم یہ ہے. اب آپ آگے بات کریں کیا ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں سچویشن یہ ہے نا کہ ایک کم از کم اگر جو ڈیزگنیٹڈ سزا اتنی نہیں ملی لیکن کسی نہ کسی طرح تو رولا تو گیا نا ان کو, ان کے ساتھ بھی تو یہ حل نہیں ہے مسئلے کا نا. مسئلے کا حل دوسری طرف ہے کہ اگر سمہاؤ اتنی پاپولیشن ہے اور لوگ باز نہیں آتے, لوگ بھیج رہے ہیں, تو اب ان کے لیے کوئی سیفٹی بنا دی جائے, ان کے لیے کوئی ایسے پیرامیٹرز ہوں کہ کوئی ایسی کمیٹی ہو جس محلے میں بھی انہوں نے رہنا ہے وہاں کے 2-4 نوبل لوگوں کی کہ یار یہ ان کو فیسلٹیز ملیں گی. ویکلی منتھلی پیرنٹ سے ملاقات ہوئے گی, کسی جو مالک ہیں جو اس وقت اس کے جہاں وہ بچی یا بچہ کام کر رہا ہے اس کا سائیکو انالیسس ہوگا ہر 3 مہینے بعد, وہ کچھ ان سے ملے, وہ کیسے بیہیو کرے, اس کویسچن سے اندازہ لگائے کہ وہ کیسے بیہیو کرے. نمبر 3 یہ کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سوچیں جو دے رہے ہیں ان کو کہ یار یہ بچی یا بچہ کرے گا کیا بڑا ہو کے, مثال یہی کرتا رہے گا, یہ تو کوئی ہنر نہیں ہے نا. سو جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر اسے پڑھا نہیں سکتے تو یار اس کو ٹیکنیکلی کہیں پہ کچھ کر دیں, ایک ورک شاپ میں 2 گھنٹے کے لیے جانے دیں. ایک اچھا شہری بنا لیا تو کل کو اور بہتر ہو جائے گی. اور وہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک ہے کہ فیملی جن کا اچھے خاصے رچ ہیں اور وہ مطلب کوئی ان کو ایشو نہیں ہے, لیکن ایک بچہ ہے وہ 3 دن اسکول جاتا بیمار ہو جاتا ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی چھوٹے اسکول میں 3 بچوں کی فیس اٹھا لی کہ جی ہم نے ان کی فیس ہم بھریں گے, یہ اسکول ہیں, ان کا بچہ بھی جانے لگ گیا, صحیح ہو گیا. سو نیک اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. اگر آپ کسی بچے کے لیے یہ بچہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ان 5 سے تو اچھا بنے نا. اگر وہ بھی ٹراما میں رہے گا, وہ بھی تشدد کا شکار ہو گیا, آپ جیسی نوبل پڑھی لکھی فیملی میں بھی وہ ایسے ہی رہے گا, تو پھر تو کوئی فرق نہیں رہ گیا نا. تو آپ نے ان کا سائیکو انالیسس کرائیں, ان کا بچے کا میڈیکل چیک اپ لازم کر دیں, کوارٹرلی ہو کم از کم, پیرنٹ سے ملاقات ہو. اب تو ٹیلی فون ہے, اب واٹس ایپ ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. تو جو بچہ 1 سال پیچھے پڑھا لینا, اگر آپ کو یہ ہے کہ ہمارے بچوں سے آگے نہیں, 1 کلاس پیچھے سے پڑھا لیں, جب ان کی بکس ختم ہو اگلے سال اس کو پڑھنے کو دے دیں. کافی کچھ ہو سکتا ہے, یہ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے پر کرنا نہیں ہے نا مسئلہ. یہ اگر ہونا چاہتے تو یہ ہوتا ہی نہیں. آج بھی جب ہم اس طرح کا کوئی بھی ورکر دیکھتے ہیں نا کسی کے گھر والوں نے رکھنا ہے, تو سب سے پہلی کوشش پتہ ہے کرتے ہیں
کہ ہم نے اس کو رہائش دینی ہے, ہم نے اس کو کھانا دینا ہے, جو ہم کھائیں گے وہ یہ کھائے گا, جہاں ہم رہیں گے تو اس کے پیسے منیمم ہونے چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری باتیں جو ہے نا اسٹیٹ اس کو آرگنائز کرے. اسٹیٹ کو پتا ہے کہ اس ملک میں یہ کام ہوتا ہے, اسٹیٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی منیمم ویج کتنی ہوگی. اسٹیٹ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک پورٹل ہم نے بنایا ہے, اس کی ویج کتنی ہوگی, منیمم ایج کتنی ہوگی, منیمم ویج کتنی ہوگی. آپ کی اسٹیٹ کا ایک پورٹل ہونا چاہیے, جیسے آپ کرایہ دار رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کرایہ دار بھی جا کے پولیس کو بتائے, اور جس کا وہ گھر ہے وہ بھی جا کے پولیس کو بتائے, اور اگر نہیں بتایا ہوگا ہم پکڑ لیں گے. یار ایک گھر میں رہنے کے لیے تو جس گھر میں وہ بچی آ رہی ہے وہ نا پولیس کو جا کے بتائے. اچھا, اس بات سے ویسے یاد آ گیا کہ اگر ایک ایسا پورٹل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو جیسے باہر بھیجنے والے ایجنٹ ہوتے ہیں, جو گھروں میں بچے جاتے ہیں وہاں پہ رجسٹریشن کا کوئی سسٹم ہو, ہر ایریا کا ڈیزیگنیٹڈ ہو, کہ مثال اگر گجرات میں رکھے جا رہے ہیں یہ, فیصل آباد میں یہ, کراچی میں یہ, تو وہ ایسے کر کے ایسی کمپنیز ہوں, وہ پھر ڈیٹا بیس بھی آسان ہے اور یہ امپلیمنٹیشن کروانا بھی آسان ہے, اور وہ ذمہ دار بھی ہیں, اور ان کی پھر گریڈنگ ہو کہ ظاہر وہ مالکوں سے تو نہیں مل گئے, وہ بچے کے رائٹس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اگر وہ وہاں پر کہیں کام کر رہا ہے, چاہے کسی استاد کے پاس کروا رہا ہے, کسی دکان پہ کروا رہا ہے, یا گھر میں کروا رہا ہے, تو آپ کسی کو تو رسپانسبل بنا سکتے ہیں نا اس طرح. تو ایسے کرو, ایسا ایسا ایلیویشن بھی آتی جائے گی تو سزا اور جزا سے آپ نکل جائیں گے, معاملہ آئے گا نہیں. سزا اور جزا تو پریونشن مطلب اس پہ ہے نا, جب آپ حادثہ ہو گیا اب آپ نے ان کو سزا دینی, لیکن جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس طرح کر. یا جو آپ کے سارا دن 11 گھنٹے 12 گھنٹے جو اس کی نیند کے علاوہ ہے, وہ اس میں آپ کو 18 گھنٹے تک سرو کر رہا ہے. یار کسی انسان سے کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے, میں آپ کو بتاؤں آپ معاف کرنے اس بات سے, اور اتنا مارنا کہ ہاسپٹل پہنچے. گرم اس والے کیس میں تو اس کو گرم پانی پلاتے, مطلب تشدد کے کون سے طریقے انہوں نے دیکھ لیا, اور کیا یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سائیکو انالیسس کرائیں ان کا کہ کیا ان کو کیا ڈپریشن. اچھا, ابھی کسی کو ابھی ہمارے کو بتا سے جاننے والے لے کے آئے کہیں سے بہاولپور کے پاس ہے نا, کسی ایک بچی کو کہ جی ان کا گھر ایک کمرے کا ہے, تو وہ پہلے ہی 5 بچے ہیں ان کے, تو ایک کو ہم لے آئے. اب اس کے بارے میں وہ مطلب شکایت کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ ہر وقت کارٹون دیکھتی رہتی ہے. تو یار کسی کا بھی بچہ ہوگا وہ کارٹون ہی دیکھے گا اور کیا دیکھے گا. اب وہ زرد پتوں والا کیا ہے, زرد پتوں کا وہ دیکھ لے, آپ اس کو بچہ سمجھ ہی نہیں. ہاں پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, میں غلام سمجھ رہے ہیں, غلام لازم کے شاید کوئی ریٹ ہوں گے, ہماری برابری کیسے کرے, کیسے کرے گا. آپ کا بچہ بھی تو وہی دیکھے گا نا یار جو وہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ جس دن اللہ نے شروع کر دیا نا کہ کون کم کون زیادہ, پھر لگے گا ان کو پتا یہ سب کچھ مل رہا ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو صرف آزمائش کے لیے, اور یہ اللہ کی آزمائش پہ کتنا پورا ہوتا ہے اللہ کسی کو دے کے آزما رہا ہے اور کسی سے لے کے آزما رہا ہے. اللہ کا خوف ختم ہو گیا, خدا کے لیے اللہ کا خوف تو رکھو. کسی بچے کو گرم پانی پلا دیا, اوف اللہ, اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب میدان حشر ہوگا ہوئے 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 تو آپ کو وہاں سے گرم پانی پیے, کوثر کے پاس سے گزرنے بالکل ایگزیکٹلی سوچ کے رکھیں. میں مان لی آپ نے توبہ کر لی, تو وہ جو بچے کے ساتھ وہ گزرا ہے جس کو ابھی معاف کرنا یا اس کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے, تو اس کا رب تو کوئی ہے نا, وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا. یہ یہاں کے قانون سے بچ جاؤ, اللہ کے قانون سے نہیں بچنے والے. یہاں آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ نے کچھ کیا, اور یہاں پہ بھی وقتی, یہاں انسان میں کیا طاقت ہے, ایک ہارٹ اٹیک آنا ہوتا ڈاکٹر نہیں بتانا ہوتا سر آپ میں اتنے لیول پہ کینسر ہے, سیکنڈ میں, ہاں سیکنڈ میں, ایگزیکٹلی ایک لمحے میں آپ کے پرسپیکٹیو چینج ہو جاتے ہیں. جی آپ زندگی سے آپ نے پلایا نا کسی بچے کو گرم پانی, بس تیاری کریں. یہ بچہ تو اس کے گھر والے تو شاید معاف کر دیں گے, جو اس اللہ نہیں بچے معاف کو کر رہا. تکلیف ہوئی ہے نا, تیاری کریں. وہ کیسے بدلا لے گا, اس کا الگوریتم کیسے چلتا ہے آپ نہیں سوچ سکتے, وہ کدھر سے بدلا لے گا, وہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے. دیکھیں سر اللہ میاں جو ہے نا انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے, جیسے آپ کسی کے دل کو تکلیف دیتے ہیں نا تو ظاہر ہے پھر اللہ تک پہنچ گئے بات. ہر دفعہ علی بھائی ایسی کوئی خبر آئے گی اور ہم بات کر لیں, ہمیں تو کوئی بھی نہیں سنتا, ہم تو اپنا فرض ادا کریں کہ ہم نے بات کی, بالکل ہمیں تو کوئی بھی نہیں سنتا. سر اس پرندے سے بھی اس نے کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم کی آگ کیسے بجھے گی, تمہارے پاس تو ایک قطرہ ہے, تو اس نے کہا میں اس سائڈ پہ تو ہوں نا, مطلب میں نے کوشش تو کی, بس آپ بس کوشش کریں, بس ختم. تو ہم اس طرف ہیں کہ ظلم نہیں کسی پہ کرنا چاہیے, اور جس نے کیا اس کو ایسی سزا دو, اس کو بتاؤ ہر میڈیا پہ, وہی گرم پانی ذرا ایک دفعہ پلا کے دکھائیں نا اس کو, اور سوشل میڈیا پہ بتائیں اس کو, میڈیا پہ بتائیں کہ دیکھو ہم نے سزا دی, کوئی اپنے گھر موجود بچے کے ساتھ ظلم نہ کرے. اگر کوئی ظلم کرے گا ہم نہیں چھوڑیں گے ایز اے اسٹیٹ, یہ بچہ ہمارا ہے. ہم اگر اس کے گھر میں اس کا خیال نہیں رکھ سکے اور کسی مجبوری سے اس کے والدین نے آپ تک پہنچا دیا
अच्छे लोग भी हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो गंदी मछलियां होती हैं ना, और सारा कई ऐसे भी इंप्रेशन लोग बड़ा हैं, कर कई ऐसे भी लोग हैं जब वो अपने बच्चों के साथ किसी जगह टूर पे जा रहे होते हैं ना, तो पहले अपने घर मौजूद बच्चे को पूछते हैं, बेटा तेरी ख्वाहिश क्या है, तूने क्या नहीं देखा? हमारे बच्चे ने तो सब कुछ देख लिया, चलो तुमने क्या नहीं देखा, तुम बताओ किधर जाना चाहते हैं। अभी की बात है, अब आप कहेंगे फिर आप एग्जांपल दे रहे हैं, एक फैमिली उसको हम जानते हैं, तो वो मरी जा रहे थे, तो उसके जो मरी जाने का बच्चे ने बताया होगा अपने माँ बाप को, उसकी कॉल पे बात हुई होगी, तो उसने पूछा किस दिन जा रहे हैं, तो उसके वालिद साहब उसे लेने आ गए एक दिन पहले ना, कि वो आप लोग तो मरी जा रहे हैं, तो हमसे घर ले जाते हैं। उन्होंने कहा इसको दिखाने तो हम मरी जा रहे हैं, आप कैसे इसको घर ले जाएंगे? हम आपके बच्चे की खातिर मरी जा रहे हैं, हमने तो देखा हुआ है, जब आएगा छुट्टियां थक के आएगा वहां से ये टूर करके आएगा, फिर आप इसको ले जाएगा, अभी ये हमारे साथ जाएगा। ये भी तो एग्जांपल है। ये देखिए जी, ऐसे भी अच्छे लोग बुरे तो जाहिर है लोग हैं, और ये फिर दुनिया अल्लाह उन पे क्या रहमतें नाज़िल करता है। आप एक दफा नेकी करके तो देखें, फिर आप देखें कि आप अल्लाह ताला आपको किस तरह भरता है, आपके सारे काम किस तरह होते हैं। लेकिन ये जिन्होंने जुल्म किया, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एक माँ कितनी तकलीफ लेती है और अल्लाह 70 माओ जितना प्यार करता है, और आपने 70 माओ वाले रब को नाराज किया, तो बस अब सोचो फिर अब आपके साथ क्या होगा। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, ये सब बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम पुराना वो सुनते हैं ना लाइन, मामा दियां ते सांझियां होंदियां ने, तो बच्चे तो उससे भी छोटे होते हैं। बिल्कुल, और रहते फिर ती फिर निकी जिन्नी को अल्लाह अकल रहम। करे, आप किधर चल पड़े, दीन से दूरी, ऐसा ना करें। हमारे सरकार पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो गुलामों के लिए वो सब कुछ कह गए, ये तो गुलाम नहीं है आपके, तो आपकी मदद करने आए थे। अपना बचपन भूल कर, अपनी जिंदगी को भूल कर, ये आपकी मदद करने आए थे, और आपने उनके साथ क्या किया? वो देख रहा है, सबको देख रहा है, वो हर किसी के साथ है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।